الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اپنی بندگی اور ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں عطا کیا گیا وہ وقت ہے. وقت ایک ایسی دولت ہے جو خرچ تو ہوتی ہے لیکن اسے دوبارہ کمایا نہیں جا سکتا. آج ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں یہاں 1 سال رخصت ہو رہا ہے اور دوسرے کا آغاز. دنیا کی نظر میں ایک ہندسہ بدل گیا ہے. 2025 رخصت ہوا اور 2026 کا سورج طلوع ہو چکا ہے. دنیا دار لوگ اسے جشن ہنگاموں، چراغاں اور لہو و لعب کے ذریعے مناتے ہیں، لیکن ایک صاحب ایمان اور باشعور انسان کے لیے یہ وقت ہنگامہ آرائی کا نہیں بلکہ سکتہ طاری کر لینے کا ہے. یہ وقت رک کر اپنی پشت پر دیکھنے کا ہے کہ ہم نے پیچھے کیا چھوڑا. انسان کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتا لمحہ عمر کو گھٹا رہا ہے. ہماری زندگی کی مثال اس برف فروش کی سی ہے جس کی برف دھوپ میں رکھی ہو، وہ بکے یا نہ بکے اس نے پگھلنا ہی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم. ہمارا ہر گزرتا ہوا دن ہمیں قبر کے ایک قدم اور قریب کرتا ہے. اگر ہم نے اس پگھلتی ہوئی عمر سے نیکیوں کا سرمایہ اکٹھا نہ کیا تو سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. نئے سال کا آغاز صرف تاریخ بدلنے کا نہیں بلکہ یہ ایک آڈٹ کا وقت ہے کہ بحیثیت فرد یہ سوچا جائے کہ میں نے گزشتہ سال میں کتنی نمازیں قضا کی، کتنے جھوٹ بولے، کتنے لوگوں کے حقوق غصب کیے اور کتنا وقت اللہ کی فرما برداری میں گزارا. اور بحیثیت ادارے اور تنظیم کے یہ احتساب کیا جائے کہ ہماری جماعت اور ملی تنظیموں نے اس 1 سال میں امت کی فلاح کے لیے کیا عملی اقدامات کیے. کیا ہم صرف منصوبے بناتے رہے یا کچھ زمین پر بھی کر کے دکھایا؟ محترم دوستو، اسلام میں وقت محض ایک گزرتا ہوا لمحہ نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے اور اس کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے. وقت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی لافانی کتاب قرآن مجید میں جگہ جگہ زمانے اور وقت کے مختلف حصوں کی قسم کھائی. اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں صرف اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جو نہایت عظیم اور انسان کے لیے سبق
آموز ہوں۔ غور کیجئے، کبھی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی کہہ کر رات اور صبح کی قسم کھائی گئی، کبھی والفجر ولیال عشر کہہ کر صبح صادق اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، کبھی والضحی واللیل اذا سجا کہہ کر چاشت اور سکون والی رات کی قسم کھائی گئی، کبھی فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق کہہ کر شفق کی لالی اور پردہ شب کی قسم کھائی گئی، اور سب سے بڑھ کر پوری انسانیت کو خسارے سے ڈرانے کے لیے پورے زمانے کی قسم کھائی گئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرے بھائیوں، ان قسموں کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہونا محض ایک فلکیاتی نظام نہیں، بلکہ یہ تمہیں ملنے والی مہلت کی گھڑیاں ہیں جو تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منکرین حق سے ہونے والے ایک سوال کا ذکر فرمایا ہے جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا؟ قیامت کے دن انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ عمر کس کام میں گزاری اور اپنی جوانی کہاں سر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے اور خسارے میں مبتلا ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ عزیز بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم فارغ ہیں تو یہ وقت کاٹنے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، وقت کا کاٹا نہیں جاتا، یاد رکھیے وقت کاٹا نہیں جاتا، وقت کے سینے پر نیکیوں کے نقوش ثبت کیے جاتے ہیں۔ جو قومیں اپنا محاسبہ خود نہیں کرتی پھر زمانے کی طاقتیں ان کا گریبان تھامتی۔ آج اگر ہم زوال کی دلدل میں ہیں تو اس کی بڑی وجہ وقت کی بے رحمی سے بربادی ہے۔ ہم نے وقت کو مارنا سیکھ لیا ہے، حالانکہ وقت ہمیں مار رہا ہے۔ جس امت کو وقت کا سب سے بڑا قدردان ہونا چاہیے تھا، آج وہی امت وقت کو سب سے زیادہ بے دردی سے ضائع کرنے والی بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پورے ڈھانچے کو وقت کی زنجیر سے باندھ رکھا ہے۔ غور کیجئے کہ اگر نماز وقت مقررہ سے 1 منٹ پہلے پڑھے تو نہیں ہوتی، وقت گزر جائے تو قضا ہو جاتی ہے، صبح صادق کے 1 سیکنڈ بعد تک کھائے تو روزہ نہیں ہوتا، اور غروب آفتاب سے 1 لمحہ پہلے افطار کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہو یا حج کے افعال، زکوٰۃ کا سالانہ نصاب ہو یا عیدین کی نماز، ہر عبادت وقت کے ساتھ جڑی ہے اور ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمان، وقت کی قدر کر، یہ تیرے رب کا مقرر کردہ میزان۔ لیکن افسوس کہ آج وقت گزاری، ٹائم پاس ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ بن چکا ہے۔ ہوٹل بازی، بے مقصد سیر و تفریح، سوشل میڈیا کی بےہودہ ویڈیوز اور موبائل اسکرین پر گھنٹوں ضائع کرنا ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات جس طرح راتوں کو بے دردی سے ضائع کیا جاتا ہے، وہ کسی المیے سے کم نہیں۔ یہاں تک کہ ہماری دینی مجالس اور جلسوں میں بھی وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پروگراموں کا دیر سے شروع ہونا اور بے مقصد طوالت اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے احترام وقت کا جذبہ رخصت ہو چکا ہے۔ حکما فرماتے ہیں کہ وقت ضائع کرنا خودکشی سے زیادہ برا ہے، کیونکہ خودکشی تمہیں دنیا سے کاٹتی ہے، جبکہ وقت کا ضائع کرنا تمہیں اللہ سے کاٹ دیتا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، وقت کی اہمیت اور عمر کے احتساب پر گفتگو کے تسلسل میں یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہم اس وقت جس ماہ مبارک کے سائے میں سانس لے رہے ہیں اس کی قدر پہچانیں۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جسے رب ذوالجلال نے سال کے 12 مہینوں میں سے منتخب فرما کر حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت
والے، رجب کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دینے آتا ہے کہ وقت کے قافلے کی رفتار تیز ہو چکی ہے اور نیکیوں کا موسم بہار یعنی رمضان المبارک اب دور نہیں رہا۔ یہ مہینہ دراصل ایک روحانی الارم ہے جو ہمیں سال بھر کی غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ اگر ہم نے رجب کے ان قیمتی ایام میں اپنے اوقات کو منظم نہ کیا اور اپنی زندگی کی بے ہنگم ترتیب کو درست نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ ہم شعبان کے برکات سمیٹ سکیں گے اور نہ ہی رمضان کی عظیم فضیلتوں کے لیے خود کو تیار کر پائیں گے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے جب شعبان، رجب اور شعبان اور رمضان کے باہمی تعلق کو ایک کسان کی محنت سے بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے دل کی بنجر زمین کو توبہ سے ہموار کرتا ہے اور اس میں استغفار اور نیکیوں کا بیج بوتا ہے۔ شعبان فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادات کی کثرت، گریہ وزاری اور آنسوؤں کے ذریعے اس بیج کی آبیاری کی جاتی ہے۔ اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے جو کسان رجب میں بیج بوئے گا اور شعبان میں سے خون جگر سے سینچے گا وہی رمضان میں اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کی فصل کاٹ سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اپنی دعاؤں کا رخ موڑ دیتے اور کثرت سے یہ التجا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اس دعا میں جس برکت کا سوال کیا گیا ہے در حقیقت وقت میں برکت کا سوال ہے۔ بندہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب میرے وقت کو ایسا بابرکت اور بابرکت بنا دے کہ میں ان مہینوں کی تھوڑی سی گھڑیوں میں تیری رضا کے بڑے بڑے کام کر سکوں، اور مجھے اس حال میں رمضان نصیب فرما کہ میرا دل تیری مغفرت کا حقدار بن چکا ہو۔ اس مبارک مہینے میں وقت کی قدردانی اور رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں آج ہی سے درج ذیل کاموں کا عزم کرنا چاہیے۔ گناہوں سے مکمل اجتناب، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکی کا اجر جتنا زیادہ ہے گناہوں کی نحوست بھی عام دنوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچانے کی فکر کریں۔ یاد رکھیے اپنے وقت کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا ہی وقت کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ توبہ استغفار کی کثرت، پچھلے پورے سال کی کوتاہیوں اور ضائع شدہ اوقات پر سچے دل سے توبہ کریں تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمارے دل کا برتن پاک و صاف ہو جائے اور وہ انوار الہی کو جذب کرنے کے قابل ہو سکے۔ نوافل اور تلاوت کا آغاز جن بھائیوں کا معمول رمضان کے علاوہ تلاوت کا نہیں ہے وہ ابھی سے روزانہ کچھ وقت قرآن کریم کے لیے مختص کریں۔ یہ مشق آپ کو رمضان میں تلاوت قرآن کی حلاوت سے روشناس کرائے گی۔ اس لیے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، رجب کے اس بابرکت مہینے میں اور نئے سال کی دہلیز پر ہمیں یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا پہرا دیں گے، لایانی باتوں، فضول مجلسوں اور موبائل کے غلط استعمال سے توبہ کریں گے، اپنی عبادات اور دنیاوی کاموں کو وقت کی پابندی کے سانچے میں ڈالیں گے اور رجب کے ان ایام کو غنیمت جان کر رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے۔ اگر ہم سب یہ عزم کر لیں اور اپنے اوقات کو منظم کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس امت مرحومہ کی سر بلندی کو نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے والا اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔